بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایسے ہی روز اسلامک ویڈیو پانے کے لیے اسلامیہ وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہیکل سلیمانی کی تاریخ اور یہودی۔ ہیکل سلیمانی کے بارے میں جاننے کے لیے تاریخ کے پنوں کو پلٹنا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہود حضرت بی بی سارہ کی اولادوں میں سے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت بی بی ہاجرہ کی اولادوں میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ کو حضرت بی بی سارہ کی خواہش اور اللہ رب العزت کے حکم پر موجودہ مکہ کی بے آباد زمین پر لے گئے۔ اللہ رب العزت کو بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیاز مندی اور خوشنودی اتنی پسند آئی کہ اس مقام پر حضرت ہاجرہ کا ننھے اسماعیل کے لیے بھاگ دوڑ کرنا حج کا رکن بنا دیا گیا۔ گویا آب زمزم جاری کر دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی ادا کو قربانی بنا دیا گیا۔ پھر اس مقام کو پہلا بیت اللہ بنا دیا گیا۔ زمین پر پہلا بیت اللہ یہی تھا اور قیامت تک انشاءاللہ یہی رہے گا۔ یہ بی بی ہاجرہ اور ان کی اولاد کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی عزت افزائی والی بات تھی۔ یہی بات آج تک یہودیوں کو ہضم نہیں ہو سکی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی سب سے لاڈلی قوم ہونے کے باوجود ہمیں اس بیت اللہ کی جانب منہ کر کے عبادت کرنی پڑے، جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا ہو۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرے سے نبی ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نبوت پر صرف ان کا ہی حق ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے حد توہین کرتے ہیں اور بے حد گستاخی بھرے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے و گستاخانائی کارٹون کچھ اخبار اتفاق سے بناتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یہودیوں کی صدیوں پرانی نفرت چھپی ہوئی ہے جو ان کو بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے تھی۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کو تعصب کی وجہ سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے سے بہت تکلیف تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا قبلہ کوئی اور ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کے لیے کہ وہ راہ راست پر آتے ہیں یا نہیں، کچھ وقت کے لیے موجودہ مقام اقصی کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا حکم فرمایا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا واقعہ۔ یہ در حقیقت ایک مسجد تھی۔ اس غلط فہمی کا دور ہونا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ بیت اللہ روئے زمین پر صرف ایک ہی تعمیر کیا گیا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں اللہ رب العزت کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اس کے علاوہ پورے کرۂ ارض پر کوئی دوسرا قبلہ یا بیت اللہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ میں مسجد اقصی کو ہیکل کے نام سے اس لیے لکھوں گا تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے یہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ تو کوئی وجود اور نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بددعاؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق تابوت سکینہ جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی یادگاریں تھیں۔ یہودی
اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت اور پریشانی کا حل نکال لیا کرتے تھے۔ دوسری قوموں کے ساتھ جنگوں میں بھی اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے جنگوں میں فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ بہترین محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں تو خود محل میں رہتا ہوں، جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ دانشوروں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں بالکل ہی ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو سونپ دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو جناتوں کی طاقت سے چنا گیا تھا، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت ہی عالیشان اور وسیع تھی۔ اس میں 3 حصے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولادوں میں سے ہوتے تھے ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ اس کے اگلے حصے میں جو کہ سب سے زیادہ مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر ہوتے رہے، لیکن پھر بھی یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ قوم بالکل آج ہماری امت مسلمہ کی طرح ایک طرف عبادتیں کیا کرتے تھے تو دوسری طرف اللہ رب العزت کے احکام کی کھلی مخالفت اور خلاف ورزی کرتے رہے۔ ان کی ان نامناسب عمل سے اللہ رب العزت ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے اور دوسرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا وقت 1400 سال بنتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی۔ یہاں تک کہ ان کی شکلوں کو اللہ رب العزت نے بندر اور سور تک بنا دیا، لیکن یہ پھر بھی باز نہ آئے۔ تب اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کر دی۔ 586 عیسیٰ پورو میں بختر نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکال لیا، 6 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر ڈالا، 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر لیا اور اپنے ساتھ بابل عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودیوں کی ایک بستی قائم کی گئی جس کا نام تیل اویب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بے حرمتی کی حرکت کا عذاب اسے اس طرح ملا کہ سن 539 عیسیٰ پورو میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل عراق پر حملہ کر دیا اور بابل سے اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تیل اویب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کے نئے سرے سے تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی اور تعمیر میں ہر طرح کی مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا۔
لہٰذا ہیکل کی دوسری تعمیر 537 عیسیٰ پورو میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام کرنے والوں کو اپنے ہی ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت جھیلنی پڑی کہ تعمیر کا کام بند کرنا پڑا اور ڈیریس ایک کے دور حکومت تک بند رہا۔ اس کی حکومت کے دوسرے سال میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کاہن یشوواہ کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ ہیکل کی تعمیر کی دوبارہ کوشش کر سکیں، جس پر انہوں نے اچھے رد عمل کا اظہار کیا اور آخرکار ہیکل پھر سے تیار ہو گیا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس نے مقدس صندوق کو توہین سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت کے حکم سے کہیں محفوظ جگہ پر دفنا دیا یا چھپا دیا، جس کا کسی انسان کو پتہ نہیں، لیکن یہودی اس کی کھوج میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں۔ عام طور پر اتہاس کار ہیکل کی 2 بار تعمیر اور 2 بار تباہی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اتہاس کو باریکی سے پڑھنے پر پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی۔ ہیروڈس نے جب اس کی بہترین طریقے سے تعمیر کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اس کو نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرنا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ سن 1900 عیسیٰ پورو میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا دیا اور تبدیلی کے ساتھ اور بڑا کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یہودیوں کی عبادت میں بنا خلل ڈالے ہیکل کے تھوڑے تھوڑے حصے کو گرا دیا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے الگ ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 مہینے میں مکمل ہوا۔ اس طرح تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ رب العزت کے اس رسول پر یہودیوں نے اپنے معمول کے مطابق ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل یہودی اپنے مسیحا کے انتظار میں تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو فنا کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے تعمیر کیے گئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر رسوا ہو کر رہ گئے۔ لگ بھگ 18 یا 1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برٹین نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا۔ اس طرح صدیوں سے دکھنے کھانے والی اللہ رب العزت کی لعنت زدہ قوم کو ایک بار پھر سے اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے رہنے کی اجازت مل گئی، لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برٹین کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر سے اپنے پڑوسی ملکوں کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو انہوں نے سیریا کی گولان پہاڑی پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی اس قدر حرامی تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ مسلم ملکوں کی بغیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلم ملکوں میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن
جلد سے جلد اس ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی، لیکن اس قوم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہودیوں کو جس بستی تیل اویب میں بخت نصر نے بندک بنا کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تیل اویب رکھ دیا، جو آج اسرائیل کی راجدھانی ہے، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصی کو بھول گئے ہیں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولتے، یہاں تک کہ اس میں رکھے گئے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں۔ اس تاریخی دشمنی اور یہودی سازشوں کو پڑھنے پر آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے جب مسلمانوں کے خلاف یہودی ایک بہت بڑی کھلی جنگ کا اعلان کریں گے، کیونکہ تابوت سکینہ کہاں ہے وہ خود نہیں جانتے، اور ان کا شک ہے کہ تابوت سکینہ یا تو مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے نیچے یا پھر بیت اللہ کے نیچے مسلمانوں نے چھپا کر رکھا ہے۔ تاریخ میں ایسی ایک کوشش بھی کی جا چکی ہے، پوسٹ مزید اور لمبا ہو جائے گا اگر اس کا ذکر کیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں، ویڈیو آج کی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پر نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا۔